نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف کذاب۔ اور فرعون والوں میں سے ایک مسلمان مرد نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیا تم ایک مرد کو اس بنا پر قتل کرنا چاہ رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور بے شک وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آیا ہے؟ اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال انہی پر ہے، اور اگر وہ سچے ہیں تو جس عذاب کی وہ وعید تمہیں سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ تمہیں پہنچ جائے گا۔ بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا اور بڑا جھوٹا ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزشتہ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ فرعون نے آپ کو کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں انہیں قتل کر دوں، اور اس کے جواب میں آپ نے اللہ کی پناہ طلب کی اور اس کے فضل و رحمت پر بھروسہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس فتنے کو سرد کرنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں ایک اجنبی شخص کو کھڑا کر دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ فرعون والوں میں سے اپنے ایمان کو چھپانے والے ایک مسلمان مرد نے کہا کہ اس نے اپنے ایمان کا ابھی تک اظہار نہیں کیا تھا، لیکن وہ مومن ہو چکا تھا، وہ ایمان لا چکا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس نے اپنی قوم کے سامنے جو باتیں کی، اللہ نے وہ باتیں بڑی تفصیلاً بیان کی۔ فرمایا، اس نے کہا کیا تم ایک مرد کو کسی دلیل کے بغیر صرف اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یوں کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس دعوے پر تمہارے پاس تمہارے حقیقی رب کی طرف سے روشن معجزات لے کر آیا ہے، اور تم اس معجزات کا مشاہدہ بھی کر چکے ہو، تم نے اس کی صداقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ان کی نبوت تمہارے اوپر بالکل ثابت ہو گئی ہے، اور دلیل موجود ہوتے ہوئے پھر دلیل والے کی مخالفت کرنا، اور وہ بھی اتنی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، کسی صورت بھی اس مرد مومن نے کہا کہ یہ درست نہیں۔ پھر اس نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور اگر بالفرض، چلو فرض کر لو کہ اگر وہ جھوٹے ہیں تو انہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ وہ ایسے معاملے میں جھوٹ بول کر وہ اس کے وبال سے بچ نہیں سکتے بلکہ خود ہی ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر سچے ہیں تو وہ ایمان نہ لانے کی صورت میں جس عذاب سے تمہیں وہ ڈرا رہے ہیں اس میں سے بالفعل تمہیں کچھ پہنچ ہی جائے گا، تو ایسی صورت میں اگر تم انہیں قتل کرو گے تو اس سے بڑی بلا اپنے سر پر لوگے، یعنی جو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا اس قتل سے بھی بڑی وبا تمہارے اوپر آئے گی، اور اگر بالفرض ان کے جھوٹا ہونے کی صورت میں انہیں قتل کرنا فضول ہے اور سچا ہونے کی صورت میں اپنا نقصان ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ ویسے بھی حد سے بڑھنے والا اور اتنا بڑا جھوٹا کہ اللہ پر جھوٹ باندھ دے تو اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ مرزا قادیانی نے کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے، اسے ہدایت نہیں ملی۔ جتنے بڑے بڑے نبی اپنا نبی ہونے کا دعویٰ جنہوں نے کیا، جو جھوٹے قذاب پیدا ہوئے حضور کی امت میں اور قیامت تک ہوں گے ایسے جھوٹے قذاب، تو اس مرد مومن نے بھی اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اس اعتبار سے اگر بالفرض وہ جھوٹے ہوئے تو وہ رسوا ہو جائیں گے، لہٰذا ہر صورت تمہارے لیے بہتر صورت یہی ہے کہ انہیں قتل نہ کرو۔ اب یہاں پر
علماء نے یہ لکھا کہ یہ آل فرعون کے مومن سے مراد کون ہے، کون تھا یہ، اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مومن فرعون کا جو بادشاہ تھا انہی کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ ایمان لا چکے تھے، لیکن اپنے ایمان کو فرعون اور اس کی قوم سے چھپا کر رکھا ہوا تھا، کیونکہ انہیں اپنی جان کا خطرہ تھا۔ اور یہی وہ شخص تھا کہ مفسرین کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی فرعون سے، تو اس شخص کو بھی، اس مومن کو بھی اللہ نے فرعون سے نجات دی۔ اور ایک قول اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ شخص اسرائیلی تھا اور اپنے ایمان کو فرعون اور آل فرعون سے مخفی رکھا تھا، لیکن امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا قول ہی وہ راجح ہے اور وہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، یہی تھا۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر شیر خدا نے بھی کی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بھی لوگوں کو اس کی تفسیر سمجھائی، اور کیا خوبصورت سمجھائی کہ سنیے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس آیت کریمہ سے مولا علی نے لوگوں کو کیسے سمجھائی، سنیے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں کے درمیان موجود تھے، آپ نے لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں مجھے بتاؤ اس شخص کے بارے میں کہ جو لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہے۔ آپ نے لوگوں سے سوال کیا تو لوگوں نے کہا، اے امیر المؤمنین آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ جب آپ دور خلافت آپ کا شروع ہو چکا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو اس درمیان آپ نے لوگوں سے پوچھا، بتاؤ لوگوں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگ جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا، اے امیر المؤمنین آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، نہیں میں ایسا نہیں ہوں۔ پھر لوگوں نے پوچھا، آپ ہی بتا دیجئے وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ بہادر، کیونکہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے پکڑ کر رکھا ہوا تھا، ان میں سے ایک دوسرے کو ابھار رہا تھا اور دوسرا تیسرے کو بھڑکا رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ تم وہی ہو، یعنی حضور کو پکڑ کر یہ سارے قریش ایک دوسرے کو بھڑکا کر کہہ رہے تھے کہ یہ وہی ہے، کہ حضور سے پھر مخاطب ہو کر وہ کفار قریش کیا کہتے تھے؟ حضرت علی بتا رہے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ تم وہی ہو کہ جس نے تمام معبودوں کو ایک بنا دیا ہے۔ اللہ کی قسم شیر خدا کہتے ہیں کہ اس وقت ہم میں سے کوئی بھی حضور کے قریب نہ ہوا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب ہوئے۔ وہ ایک کو مارتے تھے اور دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم برباد ہو جاؤ، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالی ہے؟ یعنی حضور کو تم اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ حضور یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چادر اٹھائی جو آپ نے زیب تن رکھی تھی اور اتنا روئے کہ راوی کہتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ رونے کی وجہ سے تر ہو گئی، اور پھر آپ نے لوگوں کو اس آیت کے بارے میں بتایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، بتاؤ کیا وہ آل فرعون کا مومن بہتر ہے یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ پھر آپ نے خود ہی لوگوں کو کہا کہ قوم فرعون کے مومن سے بہتر جو ہے وہ صدیق اکبر ہیں، یقیناً یہی بہتر ہے، کیونکہ آل فرعون کا مومن اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے ایمان کا اعلان کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیے کیسے پیاری تفسیر حضرت علی نے لوگوں کو سمجھائی کہ اس مومن نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا، لیکن صدیق اکبر دیکھیے کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تھا تو کیسے حضور پر ایمان لائے اور کیسے لوگوں کو اعلان وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ تو آپ کو اتنا مارا گیا تھا کہ آپ کے قبیلے والے یہ سمجھتے تھے کہ شاید آپ نہ بچ پائے، لیکن اس وقت بھی جب آنکھیں کھلتی ہیں تو کیا پوچھتے ہیں کہ میرے آقا کیسے ہیں؟ اپنی جان کی فکر نہیں ہے، پوچھتے ہیں کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے آگے فرمایا، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض
فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ اے میری قوم، زمین میں غلبہ رکھتے ہوئے آج بادشاہی تمہاری ہے، تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا اگر ہم پر آئے؟ فرعون بولا میں تو تمہیں وہی سمجھاتا ہوں جو میں خود سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ اب دیکھیے فرعون کیسے بیچ بیچ میں آتا ہے کہ لوگ اس مرد مومن کی بات سنے ہی نہیں۔ آج بھی لوگ حق سننے کے لیے تیار نہیں۔ جب حق بتایا جاتا ہے پیچھے سے کوئی ایسا وار کرتا ہے کہ جو حق کے دشمن ہوتے ہیں وہ آ کر کوئی نہ کوئی شک لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی۔ اب سنیے اس آیت کریمہ کی تفسیر۔ اس آل فرعون کے مومن نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا اے میری قوم، آج تمہاری بادشاہی یعنی فرعون بادشاہ ہے اور تم اسی کی بادشاہی میں رہ رہے ہو، اور بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے اور اس پر تمہیں غلبہ حاصل ہے۔ اس لیے ملک مصر میں تم کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب تم پر آئے، یعنی اگر تم انہیں شہید کر دو گے موسیٰ علیہ السلام کو تو پھر تو اللہ کا تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، اور یاد رکھنا کہ ملک و قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یاد رکھو انہیں قتل کر دینے کی صورت میں فوراً اللہ کا ہم پر عذاب اگر نازل ہو، اللہ نے ہمارے اوپر نازل عذاب کو نازل کر دیا تو پھر قوم سے کہا بتاؤ ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچا سکے گا؟ کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اب یہ مومن نصیحت کر رہا ہے، بیچ میں فرعون نے جو بات کہی وہ قرآن نے بتائی۔ فرعون نے فوراً اپنی قوم کو کہنے لگا میں تمہیں وہی سمجھاتا ہوں جو میں خود سمجھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہی کر دو تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے، اور میں اس رائے کے ذریعے تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی رائے، یعنی یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے، انہیں قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ اس مرد مومن نے پھر بات کی۔ اب دیکھیے قرآن بتاتا ہے کیسی جرت ہے حق بولنا، اور فرعون جیسے ظالم خونخوار سفاک درندے کے سامنے اپنی قوم کو نصیحتیں کرنا۔ اللہ ایسی جرت و بہادری ہم مومنوں کو بھی عطا فرمائے۔ سنیے فرمایا وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم وما اللہ یرید ظلما للعباد۔ اور وہ ایمان والا بولا اے میری قوم، مجھے تم پر گزشتہ گروہوں کے دن جیسا خوف ہے جیسا نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کا طریقہ گزرا ہے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اس مرد مومن نے دیکھا کہ نصیحت جو نرمی سے کی جا رہی ہے اور سامنے والے کے خیال کی رعایت کرتے ہوئے بات سمجھائی جا رہی ہے، لیکن یہ اپنے ارادے سے باز آنے والے نہیں، تو اب اس مرد مومن نے یہ دیکھیے قوم کی عقل کے مطابق اب کلام کیا کہ اب انہیں اللہ کے عذاب سے جو گزشتہ قوموں پر آ چکا تھا، اس مرد مومن نے کہا اے میری قوم، تم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا رہے ہو اور انہیں شہید کرنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہو، اس وجہ سے مجھے خوف ہے تم پر بھی وہی دن نہ آ جائے جو سابقہ قوموں پر آیا تھا جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ جیسے پھر اس مرد مومن نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود اور ان کے بعد والوں کے بارے میں اللہ کا قانون گزرا ہے کہ وہ لوگ انبیاء کو جھٹلاتے رہے، اور ان میں سے ہر ایک کو اللہ نے عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ اور اللہ کی شان بھی بتا دی اس مرد مومن نے کہ سنو، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں چاہتا کہ گناہ کے بغیر ان پر عذاب نازل نہیں فرماتا، اور ان پر حجت قائم کیے بغیر کبھی اللہ کسی کو ہلاک نہیں کرتا۔ اور فرمایا جب تم حرکتیں ہی عذاب پانے والی کرو گے تو ضرور تمہیں پھر اس کی سزا ملے گی۔ اور پھر اس مرد مومن کی مزید جو ہے وہ گفتگو چلے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی ایمان کامل نصیب فرمائے، اور ایمان کی جتنی کمزوریاں ہیں اللہ اس مرد مومن کے صدقے ہماری ایمان کی کمزوریاں دور فرمائے، ہمیں حق کو حق دکھائے، حق کے سامنے بولنے والی جرت اور بہادری عطا فرمائے، باطل کو باطل دکھائے اور باطل سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ شب معراج
کی رات ہے اور شب معراج کے حوالے سے ہماری اس مسجد میں محفل ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کو سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن حکیم کی برکت سے ہمیں عافیت والی، سلامتی والی، صحت والی زندگی و موت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ظاہراً باطناً جو ہمارے اندر بیماریاں ہیں دور فرما دے۔ پروردگار عالم قرآن کا نور اور اس کی شفا ہمیں نصیب فرما، اس کی برکتیں عطا فرما، اس کی رحمتیں عطا فرما۔ قرآن کے ساتھ مولا کریم زندگی کی آخری سانس تک وابستہ رہنے، پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے کی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ مولا کریم اپنے محبوب کو جو تو نے شب معراج میں رفعتیں، بلندیاں، عزتیں عطا فرمائی، مولا کریم حضور کی عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں کا صدقہ اے مالک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔